میں نے کہا داتا نے لاہور میں 2 بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا. مولا جٹ تم اپنی لت اپنے انور مقصود اور مولا جٹ کے شہرہ آفاق فلم ساز محمد سرور بھٹی میں کوئی قدر مشترک نہیں. ڈرامہ کے احاطہ میں انور مقصود کا آنگن ٹیڑھا رہا تو فلم ساز محمد سرور بھٹی مولا جٹ اور لیجنڈ آف مولا جٹ فرنچائز کے اصلی مالک رہے. لیکن دونوں یعنی سرور اور انور ایک خیال پر متفق ہیں کہ لاہور کے شریف پاکستانی سیاست کے پٹھان فیکٹر کے سامنے اب ہیچ ہیں اور ان کی سیاسی باکس آفس پوزیشن خاصی کمزور ہے. کچھ دن پہلے میر ٹاکیز میں میں نے انور مقصود صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کے بیانات اور ان کی تقاریریں اور ان کا جو طنز ہے وہ جانبدارانہ بھی ہوتا ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہوتا ہے، جس میں نے مثال دی کہ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا کہ نواز شریف 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کاش وہ اسی دن کہتے کہ مجھے کیوں نکالا. اور وہ یہ شاید تقریر اپنی کراچی الحمرہ آرٹ کونسل میں کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. یہ ظاہر ہے آزادی ہے، آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہے، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور ہم صرف آزادی سے بات جو ہے وہ کچھ لوگوں کے حوالے سے ہی کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے بے دخل کیا گیا ہے، وہ آئینی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے یا رجیم چینج سازش ہوئی. وہ امریکہ پہلے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ انوالو ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ نہیں، یہاں جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق جس طرح وہ نامینیٹ کرتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وہ اس عرصے میں جو ہے کسی کو مقدس گائے نہیں سمجھا گیا، کسی محکمے کو، کسی ادارے کو، کسی فرد کو. ایک سونامی آیا ہے، آزادی اظہار کا ایک سونامی آیا ہے جو شاید سب کچھ بہا لے گیا ہے. تو اس میں ایک اور میرے ہاتھ ایک انور مقصود صاحب کا ایک شارٹ کلپ آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داتا گنج بخش کا عرس ہر سال لاہور میں ہوتا ہے. اس سال اس کے دوران میں وہاں تھا اور ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ داتا صاحب کے متعلق آپ کچھ کہیں گے؟ تو میں نے کہا اب قابل غور جو ہے پنچ ہے اور ہک لائن جو ہے اب آپ سنیں کہ میں نے کہا داتا نے لاہور میں 2 بھائیوں کو گنج بخشا تھا، گنج نہیں خزانہ، مگر انہوں نے بال لگوا لیے اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے ان داتا بن گئے. اور جب وہ انور مقصود صاحب یہ ختم کر رہے ہیں تو اس پہ حوص تالیاں بجا رہا ہے، یعنی اسے اندوز کر رہا ہے. تو لاہور میں 2 بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا، مگر انہوں نے بال لگوا لیے اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے انداتا بن گئے. داتا گنج بخش علی اجویری، آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی اجویری ہے، کنیت ابو الحسن، مگر عوام و خواص میں گنج بخش یا داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا کے لقب سے آپ داتا حضور مشہور ہوئے. اور انور صاحب وہیں سے داتا صاحب سے ہی کامیڈی اور طنز اپنا کشید کر رہے ہیں نواز شریف برادران کے لیے کہ یعنی داتا گنج بخش نے ان کو گنج بخشا. اور ڈبل میننگ ہے، یعنی ان کے بال نہیں تھے. یہ تصویریں جو ہیں وہ پرانے لوگ جو ہیں میری ایج کے لوگ تو سبھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا وہ حلیہ انہیں یاد ہوگا کہ دونوں کے ظاہر بال نہیں تھے، پھر انہوں نے بال جو ہے ٹرانسپلانٹ کروائے. تو وہ کیا یہ رہے ہیں کہ داتا نے تو ان کو گنج بخشا، یعنی داتا تو جو وہاں جاتا ہے، جو منت مانگتا ہے، جو ان کے آگے دعا کرتا ہے، اس کو وہ خزانہ اور گنج بخشتے ہیں. لیکن ان 2 بھائیوں نے کیا کیا کہ یہ خزانہ داتا گنج بخش سے لیا اور پھر یہ انداتا بن گئے. تو یہ کسی انسان کے لیے، کسی ہیومن بینگ کے لیے ان داتا کہلانا یا کوئی کہے اسے، تو یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے تانا ہے. سپریم
وہ اس کی ذات اور اس کے لیے ہے کہ وہ اننداتا ہو انسانوں کا، تو ان کو وہ دو بھائیوں کو طنز کر رہے ہیں. اس دفعہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ داتا نے لاہور کے دو بھائیوں کو گنج بخشا، تو محمد سرور بھٹی صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی. محمد سرور بھٹی صاحب ہیں مولا جٹ فیم، اور ان کی ایک فلم چنور عام بھی ہٹ ہوئی تھی، اور اسی طرح بازار حسن بھی ان کی ایک ہٹ فلم تھی. یہ تینوں پاکستان کی وہ فلمیں ہیں جن کا باری باری بالی ووڈ میں انڈیا میں چربے بنے ہیں. محمد سرور بھٹی صاحب جو ہیں نسل در نسل داتا گنج بخش کے ان کے پیر و مرشد ہیں، اور بھٹی صاحب اپنا ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اور ان کے دادا اور ان کے پردادا بھی حضرت داتا گنج بخش کے مرید تھے. اور وہ بھٹی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو جو ذاتیں ہیں ان کو جو فیض حاصل ہوا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے، ایک رائے اور راجپوت اور بھٹی، اور دوسرے یہاں گجر برادری جو ہے ان کو فیض حاصل ہوا. بقول بھٹی صاحب، محمد سرور بھٹی صاحب کے گجروں کو وہاں کاروباری فیض نصیب ہوا، اور رائے راجپوتوں اور بھٹیوں کو روحانی فیض نصیب ہوا، کیونکہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جب یہاں غزنی سے آئے تو یہاں ایک ہندو رائے راجو جو بھی تھے ان کی بہت منتا تھی، ان کی بہت مہانتا تھی، اور گجر برادری ان کو دودھ جو ہے وہ منت کرتی تھی، ان پہ چڑھاوا چڑھتا تھا. تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک گجر خاتون سے دودھ مانگا. تو داتا گنج بخش نے اس خاتون سے دودھ مانگا، اور پھر ایک طویل کہانی ہے جس کی سمری یہ ہے کہ وہ خاتون نے دودھ داتا کے حضور پیش کیا، اور داتا صاحب کی دعا سے اور برکت سے پھر جو ہے گجروں کی جو بھینسیں تھی وہ بہت دودھ دینے لگی. تو پھر ایک آمنا سامنا ہوا جوگی صاحب کا، رائے راجو جوگی، اور حضرت داتا گنج بخش کا، جس میں جو جیت ہے حضرت داتا گنج بخش کا جو کرشمہ تھا وہ وہاں ظہور پذیر ہوا، اور رائے جوگی تھا جو وہ مسلمان ہوا. اور تیری موت دی لکیر میرے ہاتھ وچ لکھی ہے. اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے انداتا بن گئے. محمد سرور بھٹی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انور مقصود نے جو کہا کہ ان دو بھائیوں کو، لاہور کے دو بھائیوں کو گنج بخشا، خزانہ بخشا، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ شریفین کو اور شریفوں کو، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کو وہیں سے داتا حضور سے رنگ لگے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ مریم نے بھی وہاں حاضری دی تھی، تو مریم کے لیے بھی شہرت اور سیاسی شہرت کے دروازے کھلے. ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے بھٹی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ داتا دربار کی سیڑھیاں چومتے ہوئے حاضری دیتے ہیں. تو یہ تو سارا انور مقصود نے صحیح کہا کہ گنج تو انہیں بخشا. محمد سرور بھٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان شریفین نے اور شریفوں نے وہاں سے خزانہ تو داتا کی دعا سے انہیں ملا، لیکن وہ خزانے سے انہوں نے اپنی تجوریاں بھری، بجائے یہ کہ وہ عوام کی اور داتا کی نگری اور پھر اس پاکستان کے جو لوگ ہیں غریب عوام ان کو یہ خزانے لٹاتے. تو ایسا نہیں ہوا. دوستو، آپ نے مولا جٹ فیم محمد سرور بھٹی اور ملک کے ممتاز طنزنگار انور مقصود کے سیاسی خیالات سنے جانے. انور مقصود نے خاص ذہانت سے داتا صاحب کی گنج بخشنے کے کرشمے سے شریفوں کی مبینہ کرپشن کا نقشہ کھینچ دیا. ہم منتظر ہیں کہ انور مقصود طنز و مزاح کے اپنے اجلاء عروسی سے اس نکاح سے بھی مزاح کشید کریں جو عدت کے دن پورے ہونے سے پہلے پڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کشید گوئی کا بھی ذکر کریں جو عدت کے دنوں میں نکاح کر لینے کی صورت میں کس طرح ایک ریٹائرڈ کرکٹر کو ملک کا وزیر اعظم بن جانے کی نوید دیتی ہے. اور انور مقصود انو بھائی کبھی اس کہانی کو بھی اپنے طنز کا موضوع بنائے کہ کس طرح کوئی سائنسدان شادی کیے بغیر ہی ٹیریان کا ڈیڈی بن جاتا ہے، لیکن یہ ڈیڈی اتنا بزدل ہوتا ہے
کہ وہ پبلکلی اپنی بیٹی کو اپناتا نہیں ہے.